سلام هي حتى مطلع الفجر کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، کیوں نہ ہو ممتاز اسلام، دنیا بھر کے دینوں میں ادھر مذہب کتابوں میں، ادھر قرآن ہے سینوں میں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، بڑائی، کبریائی، مقدس و مطہر کلمات اللہ رب العزت دی ذات بابرکات واسطے جو ساری کائنات دا اکیلا ہی خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام میرے اور آپ دے حقیقی مرشد و رہنما امام الانبیاء، ہادی کائنات، امام الرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بزرگوں اور محترم بھائی قاری ذوالفقار لکھوی صاحب اور محترم قاری اسلم مدنی صاحب اور جناب محترم قاری عبدالرشید صاحب، انہوں نے یاد دینی کروائی، یہ بڑے پرانے سارے یار بیلی نے، یہ میرے کلاس فیلو نے تجوید ہے۔ انہوں نے بیٹے نے قرآن سنایا ہے، کی نام بیٹا؟ ابو بکر محمد احمد۔ میں دلی طور پہ تمہیں مبارکباد پیش کرنا، یہ حافظ صاحب نے قرآن سنایا ہے تو تسی سنے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ساڑھے واسطے باعث نجات بنائے، باعث برکت بنائے اور دنیا و آخرت کامیابی دا ذریعہ بنائے۔ اس تو بڑی کڑی گل ہو سکتی ہے کہ جس بندے کو اللہ قرآن جیسی نعمت اور دولت عطا کر دے، اس تو بڑی کڑی بات ہو سکتی ہے۔ دنیا کائنات دے اندر تھوڑی آواز کٹا ہو رہی ہے، دنیا کائنات دے اندر قرآن دی نعمت تو بڑھ کے کوئی نعمت نہیں، یہ سب تو بڑی نعمت ہے۔ اللہ کرے کہ میں نو تانو یہ نعمت نصیب ہو جائے تو یہ تے عمل کرنے دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بہت بڑی سعادت ہے۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے کہ اسی اس قرآن نو رمضان دے مہینے اندر اور لیلۃ القدر سے نازل فرمایا ہے۔ کھول کے بیٹھ بیٹھا، ایکٹیو ہو کے بیٹھا، نوجوان تندرست بندہ ایویں نکی جی عمر والے ایویں بیٹھا بیٹھا اچھا نہیں لگتا۔ ایکٹیو ہو کے بیٹھو، اللہ پوری قوم نو بیدار کر دے دو۔ سارے کہو اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ سب سے، پھر بولیے اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے سانوں بیٹھن دی توفیق دیتی ہے تے اے آخری تاک رات ہے۔ دعا کرو کہ اینی محنت کرن دی اللہ توفیق دے کہ ساریاں پچھلیاں کسراں بھی نکل جان۔ اللہ کے مشکل تو کوئی نہیں نا کہ اسی اس طریقے نال اس رات کو جاگ کے گزار لیے تو اللہ دے قریب ہو جائیے، قرآن کو اس طریقے نال سمجھیے، اس طریقے نال رب کو توبہ تے معافی تے استغفار کر لیے کہ پچھلیاں ساریاں کمیاں دور ہو جان۔ تے ہو سکتا ہے آج دی رات لیلۃ القدر دی ہوگی تو پتہ تو کوئی نہیں نا جی۔ اللہ مینوں تانوں سب نو نصیب فرمائے۔ یہ بڑی عظمت والی بات ہے۔ قرآن دے نزول دا مہینے رمضان، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں شہر رمضان الذی
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. رمضان دا مہینہ وہ مہینے جس مہینے اندر اللہ نے قرآن اتارے ہے. یہ عظمت والا مہینہ وہ مہینے جس مہینے دے اندر اللہ رب العزت نے یہ عظمت والی کتاب قرآن نازل فرمائی. اور عظمت والے مہینے دے اندر لیلۃ القدر نو اللہ نے اتاری. اللہ رب العزت فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اے دنیا جہان والیو اسی اس عظمت والی قرآن نو رمضان دے مہینے دے اندر لیلۃ القدر نو نازل فرمایا ہے. اور اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراک ما لیلۃ القدر. تانوں کی پتہ ہے لیلۃ القدر کتنی عظمت والی ہے, لیلۃ القدر کتنے شان والی ہے, لیلۃ القدر کتنے مقام والی ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر دی عبادت جس کو نصیب ہو جائے, توجہ کرنا دھیان نال, اللہ رب العزت فرما رہے نے لیلۃ القدر دی عبادت 1000 مہینے دے برابر نہیں. 1000 مہینے دے برابر نہیں. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر دی عبادت 1000 مہینے نالوں بھی بہتر ہے. انج سمجھو ایک بندہ 1000 مہینے تقریباً 83 سال. کنے سال تاڑے چکڑا بندہ ہے 80 سال دا ہے کیوں جی نہیں ہونا. 80 سال تو گھٹ ہی نا سارے بول دے نہیں مسے 80 سال دی عمر بھی اس مجمع چ کسی دی نہیں. تسی بول نہیں رہے, پتہ نہیں گل سمجھ آ رہی. تھوڑی عمر کنی تھوڑی ہے, تھوڑی عمر ہے. اللہ پاویں تھوڑی ہوئے پاویں زیادہ ہوئے اللہ نیک عمر نصیب کر دے, قرآن والی نصیب کر دے تو انشاءاللہ کامیابی. میں یہ گل سمجھانا چاہنا, توجہ کرنا. میں عمر پوچھ کے تو کی کرنا ہے, میں نے کوئی واسطہ نہیں رہا. میں ویسے گل کر رہا کہ 84 سال دی عمر ساڑھے وچوں کسی دی نہیں ہے. نوجوان بیٹھے نے سارے نوجوان آپ اللہ دے فضل نال, تے مومن کدی بڑھا ہوندا ہی نہیں. تھانوں پتہ ہے اسی تک مومن چ روحانی طاقت ہی بڑی ہوندی ہے. اللہ تعالیٰ دی طرف رحمت ہوئے تے برکت ہوئے تے ایمان دی قوت ہوئے تے پھر ہر حالت وچ مومن اللہ دے فضل نال ہریا بھریا ہوندا ہے. غور کرنا ذرا 84 سال ایک بندہ مسلسل نمازاں پڑھ دے, مسلسل روزے رکھ دے, 84 سال رکوع کر دے, 84 سال سجدے کر دے, 84 سال قرآن دیاں تلاوتاں کر دے, 84 سال تک اللہ دی عبادت کرنے والے بندے نو اینا اجر و ثواب نہیں ملدا جنہ لیلۃ القدر جنوں نصیب ہو جائے اللہ انہوں عطا کر دیندے. مبارک شب وہ آتی ہے, مبارک شب وہ آتی ہے, اسی ماہ مبارک میں کلام رب دو عالم میں قدر جس کا ہے نام آیا. اللہ میرے تینوں نصیب کر دے. ہو سکتا ہے آج دی رات قدر دی رات ہوئے. مبارک شب وہ آتی ہے, اسی ماہ مبارک میں کلام رب دو عالم میں قدر جس کا ہے نام آیا.
بشر کی رات قدر کی جس نے ذکر الہی میں، بشر کی رات قدر کی جس نے ذکر الہی میں، فرشتوں کی دعائیں اس پر، فرشتوں کی دعائیں اس پر، اللہ کا سلام آیا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تانوں کی معلوم ہے لیلۃ القدر دی عظمت کتنی ہے۔ جس رات اندر اسی قرآن اتارے ہے، جس رات میں اسی قرآن نازل کیتا ہے، اس رات کی کتنی عظمت ہے، کتنی شان ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر دی عبادت 1000 مہینے نالوں بھی بہتر ہے۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ عظمت والی رات ہے جس رات دے اندر فرشتیاں دے سردار جبریل بھی آندے نے، اور رب دی طرفوں دوسرے نورانی ملائکہ اور فرشتے بھی آندے نے، اللہ دا حکم کام لے کے آندے نے۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، ایرا سلامتی والی، عظمت والی، مقام والی، شان والی، رفت والی، بلندی والی، شام تو لے کے صبح طلوع ہون تک اللہ نے اس کو سلامتی والا بنا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس رات چ قرآن اترے، ایک مسئلہ بھی سمجھ لو، کچھ بندے نو غلط فہمی ہو جاندی، وہ کہندے ہیں جی اللہ نے قرآن اتارے ہے لیلۃ القدر نو، تے نبی پاک تے پھر 23 سال چ کی اترے ہیں، کیوں جو کر سکتے؟ ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے نا جی۔ سارا قرآن رب نے اتاریا ہے لیلۃ القدر دی رات نو، تے نبی پاک تے اترے ہیں 23 سالہ سے، تے یہ تطویق کیویں ہوئے گی؟ میرے اور تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی مفسر قرآن جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، آپ نو نبی پاک نے قرآن دیا رمضان سمجھا دیتیاں نے، مفسر قرآن دے عہدے تے فائد نے۔ آپ فرماندے نے کہ انہاں دوواں دا مطلب اے وے سارے دا سارا قرآن، توجہ ہے سب دی، سارے دا سارا قرآن اللہ رب العزت نے آسمان دنیا تے لیلۃ القدر نو اتارے ہے۔ آسمان دنیا تے سارا قرآن رب نے لیلۃ القدر نو اتار دیتے ہیں، اور پہلے آسمان دنیا تو نبی پاک دے دل تے اللہ نے 23 سالاں وچ اتارے ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا نا جی۔ سارا قرآن اللہ نے آسمان دنیا تے لیلۃ القدر روزے دے مہینے وچ اتار دیتے، اور اس تو نبی پاک دے دل پاک تے اللہ رب العزت نے 23 سالاں دے عرصے وچ تھوڑا تھوڑا کر کے اتارے ہیں۔ اور تسی پوچھو کہ دلیل کی ہے؟ قاری صاحب قرآن وچ نا نزول قرآن واسطے 2 لفظ استعمال ہوئے نے، کنے؟ 2۔ ایک لفظ ہے نزلنا، بولیے ذرا سارے بولو نا، نزلنا۔ دنیا دی گلاں بڑیاں کر دے کو عربی دے 2-4 لفظ بول لیا کرو تو ثواب ہے۔ نزلنا، ہوں دسو اندے حرف کنے نظر گن کے دسو؟ ہاں بولو، گنو 1 2 ہوں امتحان ہو گیا تھا۔ کنے حرف نے؟ 5 نے۔ یہ زا 2 بیٹا، یہ زا مشدد ہے، نزلنا، یہ زاواں 2 شمار ہو گیا، یہ 6 حرف ہو گئے نا۔
تے ایک حرف دیاں نیکیاں کنیاں نے عام دن چ روزے چ نہیں، روزے چ تو پتہ نہیں کنیاں ہی نہیں ہو رہے. اللہ نے ضربہ لانی ہے. میں عام دن کی گل کر رہا. نزلنا دے 6 حرف نے تے عام دن اگر کوئی بندہ پڑھے تے کم از کم 60 نیکیاں کنیاں. تے روزے چ چلو تسی اگر 70 نال بھی ضرب دیو 60 ضرب 70 کنے بندے نے 400. اوہو 420. چلو آپ ایک لفظ اور پڑھ لینے ہیں فکر اگے چلی جائے گی. ایک لفظ نزلنا تے دوسرا لفظ انزلنا. ان اندے حرف دسو کنے نے؟ ہاں جی اندے بھی 6 نے. کیا کمال ہے یار. یہ دیکھو قرآن دا اسلوب کیسے ہے. نزلنا دے حرف بھی 6 نے، انزلنا دے حرف بھی 6 حرف نے. عام دنوں دے اندر روزیاں وچ نہیں، عام دنوں دے اندر اگر کوئی بندہ مرد یا عورت نزلنا ایک وری کے اندر عرش والا اللہ کم از کم 60 نیکیاں عطا کر دیندے نے. میں سمجھانا ہے چاہنا کہ ایک لفظ انزلنا دوسرا ہے نزلنا. مانا تو دونوں ہے اس نے اتارا، اس نے اتارا، لیکن فرق ہے. نزلنا دا مانے رب نے اتارے ہے تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے بوقت ضرورت. انزلنا دا مانے اللہ نے سارا قرآن اتارے ہے اکو واری. یہ دو میں مطلب ٹھیک ہو ہے نا. قرآن چ رب نے دو میں لفظ استعمال کیتے ہیں. توجہ کرنا ذرا. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ہم نے اتارا سارے کا سارا قرآن، سارے کا سارا قرآن لیلۃ القدر دے اندر روزیاں دے مہینے وچ. انزلنا سارا قرآن اتارے تے قرآن دا دوسرا مقام اللہ کی فرماندے نے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ. اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی یہ قرآن اتارے تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑے دل دے اوپر، تھوڑا تھوڑا کر کے. دو میں لفظ قرآن سے موجود نے، انزلنا بھی اور نزلنا بھی. انزلنا دا مطلب سارا قرآن رب نے آسمان دنیا تے لیلۃ القدر نو اتار دیتا. تے نزلنا دا مطلب ہے تھوڑا تھوڑا کر کے کدی مکے اندر، کدی مدینے اندر، کدی بدر اندر، کدی احد اندر، کدی خندق اندر، کدی صلح حدیبیہ دے اندر، کدی مسجد اندر، کدی مدرسے اندر، کدی مومنا دی ماما دے گھر دے اندر بستر تے اللہ نے قرآن اتارے. اور اللہ رب العزت فرما رہے ہیں فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، نزلہ علی قلبک. سونیاں اسی قرآن اتارے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تواڈے پکیزہ دل دے اوپر. یہ گل سمجھ آ گئی بھی قرآن سارا بھی اترے تے آسمان دنیا تو تھوڑا تھوڑا کر کے نبی پاک دے دل تے بھی اترے. دو لفظ قرآن دے وچ رب نے استعمال فرمائے. سادہ مثال میں دینا ایدس کی پانی. بسم اللہ میں پیتا ہے کنے کوٹے پیتے ہیں ایک. یہ نزلنا ایک ہی. تو جی میں ہمیں جذبات میں چاہ جاں تو ساری بوتل انج کر کے این مودی کر دیں تو پانی سارا نکل جائے گا نا. یہ انزلنا ہے. ایک ہی ہے انزلنا. تو تھوڑا تھوڑا کر کے پیے یہ نزلنا ہے. اور یہ تو سوکھی مثال کھڑی ہو سکتی ہے. یہ مطلب یہ ہے قرآن رب نے اتارے سارے دا سارا روزیاں دے مہینے اندر لیلۃ القدر دی رات نو آسمان دنیا تے آسمان دنیا تو اللہ نے 23 سالہ سے نبی پاک دے پاک دل تے اتارے. دعا کرو اللہ ایسے عظیم قرآن تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. ایک قرآن اتنی عظمت والی بات ہے.
میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا، میں صرف چند منٹ اندر اپنی گفتگو مکمل کرنا چاہنا۔ تسی توجہ کرنی، جڑا بندہ قرآن تے عمل کرتا ہے ان دی دنیا بھی کامیاب ہے، ان دی قبر تے آخرت بھی، تے جڑا قرآن نو کنڈ کر دے نا وہ ایتھے بھی پریشان ہے تے قبر نو بھی تے قیامت نو بھی پریشان ہوئے گا۔ آؤ ذرا توجہ کریے، میری گل مک گئی ہے، دو چیزیں تسی سننی ہیں نا بس، کیونکہ اس کے بعد تسی قیام بھی کرنا ہے، اپنی عبادت بھی کرنی ہے، اللہ توفیق دے۔ تے گل پویں مختصر ہوئے، اگر سمجھ آ جائے تو بڑی گل ہے، غور کرنا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی اندر تشریف فرما نے مدینے دا دورے، مدینے دا دورے مسجد نبوی دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نے، آپ صحابہ نو واعظ و نصیحت کر رہے نے۔ دعا کرو نا سانو بھی مدینے جانا نصیب ہو جائے۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنے لگا، قرآن اور حدیث کی روشنی سے بات کہہ رہے ہیں، پوری روئے زمین پر، پوری کائنات کے اوپر صرف ایک جگہ ہے جس کو میرے نبی نے دنیا میں جنت کہا ہے، ایک جگہ ہے، اور وہ جگہ کہاں ہے؟ میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں ذرا توجہ کرنا، ما بین بیتی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت دے لوگوں، پوری روئے زمین دے مدینہ پاک اندر مسجد نبوی دے اندر ایک زمین دا ٹکڑا ایسا ہے، میرے گھر تو لے کے، میرے حجرے تو لے کے، میرے ممبر تک، یہ جتنا زمین دا ٹکڑا ہے یہ عام ٹکڑا نہیں، انہوں دنیا تے اللہ نے جنت بنا دیتا ہے۔ دعا کر دیں پھر، اللہ سونے اے دلوں آمین کیا جی دلوں، اے اللہ سونے تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، میں اقصی مسجد دے اندر، علی پارک اندر، شہر قصور اندر، یا اللہ تیرے مومن بندے واعظ کر رہے ہیں، تیرے نبی دا فرمان سنا رہے ہیں، تیرا قرآن سنا رہے ہیں، اے عرش والے اللہ تیرے اگے کوئی مشکل نہیں، میرے سمیت جتوں تک میری آواز جا رہی ہے، مردانو عورتانو اپنی رحمت نال جنت دے اس ٹکڑے وچ نماز پڑھن دا موقع عطا کر دے۔ قسم میں نا روزیاں سے نا پہلا یا دوسرا جمعہ سی تے دو چار لفظ میں کوشش کی تھی، وہ لکھے گئے بڑے پیارے لفظ نے، میں پھر سنائے، میں کیا رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے، رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ نیکی دی ضرورت صرف قاری صاحب نے اور کسی نے نہیں، میرے گھر ہے، اللہ توڑیاں نیکیاں میں قبول کرے، اللہ انہوں سلامت رکھے، ذرا توجہ کرنا، کوئی بات نہیں۔ رمضان دا پیارا مہینہ ہوئے، کدی مکہ تے کدی مدینہ ہوئے۔ اب ایکنا تھا میرے ول، پیما زمزم ٹھردا، پیما زمزم ٹھردا سینہ ہوئے، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، کیا باتاں نے عمرہ رمضان دیاں، واوا رونقاں ماہ رمضان دیاں، اس اللہ دے مہمان دیاں۔ میرے شعر ختم ہو گئے، آگے اور شروع ہو گئے نا۔ لگا جاندہ ہے رب دا پرونا جی، دعا کرو اللہ سنو ایک ہو جائے رمضان کئی نصیب کرے، لیکن اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کر سب سانوں کو پتہ تھا بھی والد صاحب نے چلا جانا۔ میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا عبد الخالق سلفی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تقریباً 65 سال
مسلسل قرآن دی حفظی خدمت کی تھی، ساری زندگی قرآن پڑھیا پڑھایا تے اللہ دے فضل و کرم نال 3 بیٹے تے 6 بیٹیاں سارے دین دے کام کر رہے ہیں۔ دعا کرو اللہ میرے ابا جی دے قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، میری والدہ محترمہ دے قبر تے رحمتہ نازل فرمائے۔ یا اللہ جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے دلوں کے دعا کرنی ہے، اللہ سونیا جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہاں دے والدین دے قبراں نوں نور نال منور فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ۔ لیکن اے دے وچ حقیقت ہے، کوئی شک نہیں، کل اسی قاری اختر علی ارشد دا جنازہ پڑھے تے سانوں میں کوئی پتہ نہیں ساڈا جنازہ کدوں پڑھیا جانے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ ساڑھے دوست قاری اختر علی ارشد دے کروڑاں رحمتاں نازل فرمائے، اللہ انہاں دے لواحقین نوں صبر جمیل عطا فرمائے۔ لگا جان دے رب دا پرونا جی پھر قسمتاں دے نال آنا جی، پھر قسمتاں دے نال آنا جی، کیا زندگیاں نے انسان دیاں واوا رونقاں مائے رمضان دیاں سونے اللہ دے مہمان دیاں۔ میں بات عرض کر رہا ہوں مدینے دی گل ہو رہی، ذرا میں بات سنانا تانوں۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، پورے روئے زمین تے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک کوئی زمین دا ٹکڑا ہے جرا مدینہ الرسول دے اندر ہے، جنہوں میرے نبی نے زبان نبوت نال جنت قرار دیتے۔ اللہ میں نے تینوں اتھے نمازاں پڑھن دا موقع عطا فرمائے۔ مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ، جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ، شہر مدینے دیا سونی گلیاں، سبحان اللہ، شہر مدینے دیا سونی گلیاں، جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں، او گلیاں تے سانوں دکھا اللہ اللہ، مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ۔ غور کرنا ذرا، مدینے دا دور ہے، میرے تھوڑے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، آپ نے اپنے صحابہ نوں قرآن دے متعلق آیت پڑھ کے سنائی۔ اللہ رب العزت فرما رہے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ امام کائنات فرماتے نے جڑا بدبخت بندہ اللہ نے اعلان کیتا ہے قرآن دا ذرا مقصد سمجھنا، جڑا قرآن دے عمل کر دے ان دی شان کی ہے، جڑا قرآن نو کنڈ کر دیندے انہوں سزا کی ملنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کے دسے ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، اللہ فرماندے نے جڑا ساڈا ذکر چھڑ دیندے ساڈے قرآن نو کنڈ کر دیندے، پہلے نمبر دے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ ان دی دنیا تباہ کر دیندے نے، اللہ ان دی گزران تنگ کر دیندے نے، لکھاں دا بینک بیلنس ہے لیکن پھر بھی پوری نہیں پیندی، اپنا مکان ہے اپنی گاڑی ہے لیکن پریشانیاں پھر بھی دور نہیں ہوندیاں کیونکہ قرآن نو چھڑ دیتے ہیں۔ تے دوسرا معنی کی ہے، آپ سرکار فرماندے نے اے میرے صحابہ جان دیو جڑا رب نے قرآن چ کہا ہے نا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، یہ مطلب کی ہے؟ آپ فرماتے نے ایک مطلب ہے جدوں بدبخت بندہ قبر میں جاوے گا ان دی قبر انہوں اینا تب ہوچے گی ادھر لیے پسلیاں ادھر ہو جان گیاں اور ادھر والیاں ادھر ہو جان گیاں۔ ایک قرآن نو چھڈن دا نتیجہ ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے ویکھو تسی گنے دا جوس پیندے ہو نا سارے، کیوں جی؟ تے کدی توجہ کریا کرو، جدوں گنا ویلنے دے وچ پا دے نا تے پچھوں جڑا وہ نکل رہا ہوندا نا ان دی حالت کی ہوندی ہے؟ قبر جدوں دبوچ دی ہے تے اس تو بھی برا حشر کر دیندی۔ دعا کرو اللہ قبر دی سختی تو محفوظ فرمائے۔ بزرگ فرماندے ہیں نا
قبر مروڑے جویں توجہ کرنا پتہ کوئی نہیں کدو موت دا وقت آ جانے قبر مروڑے جویں کولو مروڑ دا گنے دیاں ہڈیاں جویں ویل نہ توڑ دا پناہ خدا دی ہوتے کاکھ نہیں جے چھوڑ دا اللہ بچاوے ساڈے تائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ نے تیسرا مطلب بیان کیتا ذرا غور کرنا صحیح حدیث کے اندر آپ پوچھتے ہیں میرے صحابہ جان دیو معیشتاً زن کا دا مطلب کیے صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم اللہ جان دے یا اللہ دے رسول جان دے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ ہی فرما دیتے اے میری امت دے لوگوں جڑا بندہ دنیا دے اندر قرآن نو چھڑ دیندے قرآن نو کنڈ کر دیندے قرآن تے عمل نہیں کردا قرآن تے توجہ نہیں دیندا قرآن نو کنڈ کر دیندے اللہ دے ذکر نو چھڑ دیندے اے ایسا بدبخت بندہ ہے جدو قبر وچ جاوے گا معیشتاً زن کا دا مطلب اے وے اللہ اندے تے ایک کم 100 تنین سب مقرر کر دیں 100 تنین نبی پاک پوچھتے نے وَمَتِّنِّي صحابہ جان دے تنین کی ہوندے عرض کرتے نے سانو تے پتہ نہیں آپ فرماندے نے توجہ کرنا دھیان نال توجہ نال 70 سپ ہومن کنے 70 سپ ہومن بڑے بڑے آج کل گھر دے اندر کسے بچے نو کہہ دیجئے نا تیری منجی تے سپ آ گیا بسترے تے سپ آ گیا چھال مار کے چلا جائے گا انہوں نیند نہیں آنی ایتھے دنیا دیاں نکیاں نکیاں سپیاں نے قیامت دے سپ تے بڑے ہی بڑے ہوں گے آپ سرکار فرماندے نے 70 سپ ہومن اور ہر سپ نو 7 منہ ہومن 70 ضرب 7 کنے ہوئے 490 اللہ تعالیٰ سلامت رکھے چونکہ تھوڑے بہت ریاضی جاننے والے بھی ہے کہ نہیں ماشاءاللہ 490 توجہ کرا لے گل مکی نہیں 70 ضرب 7 490 ایک تنین نبی پاک فرماتے ہیں 99 تنین ایک کم 100 تنین اس بات وقت مقرر کیتا جائے گا قرآن چھڈن دی وجہ تو 99 نو 490 نہ ضرب دیو نا تے 5000 دے قریب ڈنگ بندے نے ایک پسٹل ہوندہ نا پسٹل اللہ لڑائیاں جھگڑیاں تو سب نو بچائے لیکن ضرورت بھی پی جاندی پسٹل وچوں گولی نکلدی ہے ایک وقت سے تے جے برسٹ چلائیے نا برسٹ تے گولیاں کئی نکلدی ہیں ایٹ اے ٹائم جب کارتوس چلے نا اندر سرے بے شمار ہوندے نے میرے ویرو اے اتنی سختی ہے انج سمجھو اے بدبخت بندہ قبر دے اندر لیٹے ایک تے قبر نو اپنا آپ وخان دیے دوسرا اندے تے عذاب نازل ہوندے قرآن چھڑ دین دی وجہ تو قرآن ترک کر دین دی وجہ تو قرآن تے عمل نہ کرن دی وجہ تو ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا انہیں دنیا دے اندر قرآن چھڑے اللہ نے دی قبر دے اندر قبر دی زندگی تنگ کر دیتی 99 تنین اللہ نے دیتے مقرر فرما دیتے نے جدو ایک واری ڈنگ مار دینے تے 5000 ڈنگ لگ دے یہ بندہ ریزہ ریزہ ہو جندے پریشان ہو جندے تباہ و برباد ہو جندے دوبارہ ٹھیک ہوندے انہوں پھر ڈنگ مار دینے اس بندے تے اے عذاب اللہ دی طرفوں قبر چو اٹھن تک ملتا ہی رہے گا دعا کرو اللہ قرآن دی محبت نصیب فرمائے قرآن دا پیار نصیب کرے اے دنیا چند دن دی زندگی ہے پھر تے چلے جانا سی دنیا چو تے دوسرا رخ سنو ذرا میری بات مکمل ہو جائے گی نیک بندہ مومن بندہ قرآن پڑھنے والا قرآن دی تلاوت کرنے والا قرآن نال پیار کرنے والا
قرآن نال محبت کرنے والا دنیا تے بھی انہوں اللہ عزت عطا کر دینے. تسی ویکھیا ہے نا قاری صاحب دا بیٹا ابو بکر احمد محمد احمد انہیں قرآن سنائے. بچہ چھوٹی عمر دے لیکن چھوٹی عمر اندر اللہ نے مسلح دا وارث بنا دیتے. کتنی بڑی عزت ہے. چھوٹی عمر اندر اللہ نے لیڈر بنا دیتے. جدو آپ صاحب رکوع جاندے نے پھر سارے رکوع کر دینے, جدو یہ اٹھ دینے پھر سارے اٹھ دینے. اتنا اعزاز اللہ نے دنیا اندر بخشے ہیں. تے قیامت والے دن جدو یہ بندہ قبر میں جائے گا, توجہ کرنا, جنہوں نے قرآن نال پیار کیتا ہے, قرآن نال محبت کیتی ہے, جدو یہ بندہ قبر میں جائے گا منکر نکیر آن گے, سوال کرن گے 3 سوال. من ربو کا, دنیا تے تیرا رب کون ہے؟ من نبیو کا, تیرا نبی کون ہے؟ ما دینو کا, تیرا دین کی سی. قرآن پڑھنے والا بندہ فوراً جلدی 3 سوالوں دے جواب ٹھیک دے دے گا. کہے گا جدو پوچھن گے من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟ تو جواب کیا ہوئے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ. دوسرا سوال کر دینے من نبیو کا, فوری جواب دیں دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا دے اندر بڑے رہبر سن, بڑے قائد سن, بڑا دعویٰ کرنے والے, لیکن میں نبی منے اللہ دے آخری نبی محمد نو نبی منے صلی اللہ علیہ وسلم. تیسرا سوال کر دینے ما دینو کا, دنیا دے تیرا دین کی سی. اے بندہ فوری جواب دیں دے. قرآن پڑھنے والا پتہ کی کہندے, او میرے کو سوال کرنے والے ہو, دینی الاسلام, میں دنیا تے دین اسلام تے چلتا رہی ہوں. تے حدیث میں چاہتا ہے توجہ کرنا ذرا, فرشتے پوچھ رہے کہ تو سوالوں دے جواب تے ٹھیک دیتے نے, تینوں انہاں سوالوں دے جواب کتھوں ملے نے, تو انہاں سوالوں دے جواب کتھوں سکھے نے؟ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا قبر اندر بھی قرآن دیاں دعائیاں مچ جان گیا. حدیث سے لفظ ذرا غور نہ سننے. اے بندہ کہندا فرشتیاں نو جواب دیندے, مینوں پوچھتے ہو سوالاں دا جواب کتھوں آئے؟ میں کو دنیا اندر ایویں زندگی نہیں گزاری, میں اللہ دا قرآن پڑھدا رہیا, میں قرآن نال پیار کیتا, قرآن نال محبت کیتی, میں قرآن دی تلاوتاں کردا رہیا. او اللہ دے فرشتیو, قرأت کتاب اللہ, میں دنیا تے قرآن پڑھدا رہا. قرآن دی برکت نال اللہ نے قبر دے اندر مینوں ثابت قدمی عطا کر دیتی. کیوں جی قرآن پڑھو گے نا, چلو تسی اور نہیں نا بہت پڑھ سکتے. تے آخری 3 قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, تے قل اعوذ برب الناس. اینو تسی نا روزانہ سو لگیا بھی 3 باری پڑھنا ہے, تو باقاعدہ دم کرنا ہے جسم تے رات نو, شام دی نماز تو بعد بھی, بلکہ ساری نمازوں تو بعد پڑھو, اس تو علاوہ بھی پڑھو. اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا دنیا جہان دا ہر غم تے دنیا جہان دی ہر پریشانی, جادو کو بچن واسطے, جنہ کو بچن واسطے, دشمنوں تو بچن واسطے, پریشانیاں تو بچن واسطے, تے دنیا جہان دی ہر کامیابی حاصل کرنے واسطے یہ 3 کل کافی ہیں. یہ تو پڑھو گے نا, نہیں ہمیں سر نہ لاؤ, دلوں کو انشاءاللہ اللہ پڑھن دی توفیق دے. تے نبی پاک نے صرف قل هو اللہ دے بارے فرمایا کہ جڑا ایک باری پڑھ لیندا نا, اللہ رب العزت انہوں کم از کم 10 سواریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے. توجہ کرنا, دھیان نال ذرا مل کے پڑھ لئیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد
ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، نبی پاک نے فرمایا جڑا سورہ قل هو اللہ ایک باری پڑھ دے اللہ انہوں 10 سپاریاں دا ثواب عطا کر دیندے نے۔ 10 سپارے تو ہو گئے نا، ایک بار پھر پڑھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، مل کے ذرا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے فضل و کرم نال 20 سپارے ہو گئے۔ کتنے ہو گئے؟ کہو اللہ اکبر، اچھی کو اللہ اکبر۔ کتنے سپارے ہو گئے؟ بابا لگی قرآن پورا نہ کر لیے، پورا کر لیے، پھر پڑھو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ دے فضل و کرم نال میرا نبی پاک دی حدیث تے ایمان ہے، تہاڈا بھی ایمان ہے۔ آپ سرکار نے زبان نبوت تو فرمایا جڑا بندہ 3 باری قل هو اللہ پڑھ دے، ایک باری پڑھے انہوں 10 سپارے دا ثواب، تے جڑا 3 باری پڑھ دے اللہ دے فضل و کرم نال پورے قرآن دا ثواب اللہ عطا کر دیندے نے۔ ایک کام تسی اور کرنا ہے، وہ پھر کرے جی، 3 باری ہو گئی ہے نا، تے جڑا پڑھے نا 10 باری، کتنی باری؟ ان دے نام دا بہترین محل اللہ جنت چ بنا دے۔ یعنی کہ ایک باری تسی کم از کم دن چ 10 باری پڑھنا ہے۔ ایتھے کوئی بندہ کہے نا بھی میں 10 مرلے دا پلاٹ تیرے نام لانا تے کوٹھی بھی تینوں بنا دیں گا، کوٹھی بھی تینوں بنا دے گا، تے تیرے نام ہی رجسٹری کر دے گا، تے تینوں قل هو اللہ پڑھنی پائے گی۔ وہ آخے گا میں 100 باری پڑھ لینا۔ کیوں جی قاری صاحب؟ انہیں کہنا تو میرے نام لا، میں 100 باری پڑھ لینا۔ وہ کملیا یہ دنیا دے بندے دے 2 نمبر بھی ہو سکتے ہیں، کہہ کے پھر بھی سکتے ہیں، لیکن اللہ سچے، اللہ دا رسول بھی، رب دے وعدے بھی، نبی پاک دا فرمان بھی۔ آپ فرماندے نے جڑا 10 باری پڑھ لیندے نبی پاک دی گارنٹی ہے اللہ اوندا محل جنت وچ تعمیر کر دیندے نے۔ پڑھو گے انشاءاللہ۔ تے اے جڑا کئی بندے موبائل پھڑ لیندے، تقریر میری مکمل ہوگی بس ہن، اے توجہ کرنی تے مہربانی کریا کرو، سارا دن تے ساری رات ٹچ 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 موبائل تے لگے رہندے، اے نہ کریا کرو، ضرورت کے مطابق۔ تے قرآن اگر اور کتوں نہ لبے، موبائل تے گوگل تے جا کے لکھیا کر قرآن کریم۔ اللہ دی قسم تینوں بیٹھیاں قرآن موبائل وچوں بھی لب جائے گا۔ قرآن پڑھیا کر۔ اور میں دعوت فکر دین لگا ذرا غور کرنا، عورتوں بھی کہاں گا، مردوں بھی کہاں گا کہ زندگی دے اندر قرآن اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، کھول کے سن لے کن۔ آج دے درس آخری پیغام ذرا نوٹ کر لینا، کھول کے سن لے کن تو میری پہنانی، پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ لینانی، ساری حیاتی ایتھے بیٹھ نہیں رہنانی، آج یا کل موت سر اتے آئی اے چٹھی اسمانو سرور احمد تے آئی بڑے بڑے گبرو اس دنیا تے آئے نی،
وقت جوانی اونا ایویں ہی لنگھائے نی اج آئیے موت تے پھر قبراں ول تائے نی اج قبراں وچ ستے کسے چاہت نہ پائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی غور کرے کر اللہ میرے تنوں قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ کو دعا کرے کر اللہ جدو موت آئے تو ساری زبان تے اللہ دا قرآن جاری ہو میں مبارکباد پیش کرنا تنوں سارے نو اللہ بیٹھنا قبول فرمائے سننا سنانا قبول فرمائے اللہ میرے دوست میرے بھائی قاری ذوالفقار صاحب جنہوں نے بڑی محنت نال اللہ دا گھر بنایا تسی انہاں دے نال معاون ہو اللہ تواڈے سارے دی محنت قبول فرمائے تے حافظ احمد صاحب نے میرے دوست یار تے ویلی نے انہاں دے بیٹے نے قاری عبدالرشید صاحب دے اللہ تعالیٰ انہاں دا قرآن سننا سنانا قبول و منظور فرمائے اللہ دنیا و آخرت دے اندر کامیابیاں تے عظمتاں عطا فرمائے بہت بہت مبارک میں پیش کرنا اور میں دعا کرنا کہ اللہ ساری زندگی تا دم آخر قرآن نال محبت اور پیار سے ہم سب نصیب فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین دعا کرنا سب دوست بھی کوئی دوست خالی نہ جائے اے پڑھو اے میری طرف بچہ آپ سامنے یہ سارے کٹو پیسے یہ اللہ نو راضی کرنا ہے کوئی احسان نہیں سارا مہینہ نے قرآن سنایا ہے اے میں تھوڑی جی حوصلہ افزائی تھوڑی جی اجر تے اللہ دے گا انہوں نے انشاءاللہ ہمت کرو ہمت اے بچے نوجوان جنہیں تھوڑے کو لگے نا فوری کٹ کے دے دو یہ اللہ انشاءاللہ قبول کر لے گا یہ بڑی بڑی عظمت ہے انشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جنہیں کو نہیں ہو کرو لے آ کے دے دو انہیں دیو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا اللہ سلامتی عطا فرمائے برکت عطا فرمائے اللہ میرے اس ویر بچے نو تا حیات قرآن دی محبت اور پیار نصیب کرے جنہیں بھی قرآن دے حافظ نے اللہ قرآن یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے قرآن تے عمل دی توفیق عطا فرمائے ہمت کرو ہمت کر دعا کرنے قاری صاحب نے بیمارہ واسطے درخواست کی تھی دعا کرو بیمارہ واسطے بھی کریے جنہیں فوج شدگان نے انہوں واسطے بھی اللہ سب دی حالت رحم کرے اور ملک واسطے بھی دعا کرو سڑا ملک بھی بڑے کرائسس کے اندر بڑے پریشانیاں نے بڑے بحران نے افراتفری تو بس نفس و نفسی دا عالم ہے ملک دا فکر ویسے کسی نے نہیں اللہ سونے نو فکر ہے انشاءاللہ اسی اللہ کو دعا کرنی ہے کہ اللہ ساڈے ملک تے رحمت فرما دے یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانک یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرماؤ اے میرے اللہ مشکلہ آسان فرماؤ یا اللہ جتنے بیمار نے تندرستیاں عطا فرماؤ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتال اندر
روحانی جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نے شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ تو اس بات قادر سر دے بالاں تو لے کے پیروں دے ناخن تک ساڈے جسم دے وچوں ایک ایک بیماری نو نکال دے۔ اللہ جی تحیات تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ اندے وچ کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا تے لوگاں نے دواخانے قائم کیتے نے، لیکن شفا خانہ صرف تیرے کول ہے۔ اگر تو چاہویں میڈیسن دوائیاں دے اندر شفا پیدا کر دے میں، تیرا حکم نہ ہوئے تے دوائیاں وچ بھی اثر نہیں ہوندا۔ اللہ اپنی رحمت نال تمام روحانی جسمانی بیماراں نو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور منور فرما۔ اللہ جی ساڈے والدین تے رحم فرما، یا اللہ ساڈے والدین تے رحم فرما، امی ابو تے رحم فرما۔ اے میرے اللہ جتنے مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے نے، یا اللہ انہاں دیاں قبراں نو نور منور فرما۔ اللہ جی ساڈے بڑے ہی پیارے دوست قاری اختر علی ارشد اللہ تیرے کول پہنچ چکے نے، اللہ انہاں نو معاف فرما۔ اللہ جی انہاں دے بچیاں دی حفاظت فرما، اللہ انہاں دے اہل خانہ نو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد دے اندر حافظ احمد بچے نے قرآن سنائے، اللہ جی کہ قرآن سننا سنانا قبول فرما۔ انہاں دے والدین نو عظمت عطا فرما، جنہ جنہ نے قرآن سنے اللہ قبول فرما۔ اللہ جی آج آخری تاک رات رمضان مہمان مہینہ ساڈے کولوں گزر گیا ہے، بڑی تیزی نال گزر گیا ہے، ساڈے کول محنتاں نہیں ہو سکیاں، معافیاں نہیں منگ سکے، لیکن اللہ تیری رحمت اتنی وسیع ہے، اللہ ساڈا تے یقین ہے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو ہلکا نہ جانیے، اللہ کو بخشش کے لیے بہانا چاہیے۔ اللہ جی آج آخری تاک رات ہے، اللہ سڑے چکے ہوئے ہتھاں نو قبول فرما لے، اللہ سڑیاں نیک دعاواں قبول فرما، اللہ آساں مراداں پوریاں فرما، یا اللہ سب دیاں پریشانیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ جنہ جوڑیاں کل اولاد نہیں، نیک صالح اولاد عطا فرما، جنہ بہنا کل ویر نہیں، نیک ویر عطا فرما، جنہ بہنا دے ویر فوت ہو گئے اللہ انہاں بہنا نو صبر جمیل عطا فرما۔ اے میرے اللہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ جی جنہ کول بیٹے بیٹیاں موجود نے اکھاں دی ٹھنڈک بنا، یا اللہ سڑے بچیاں نو دین دا حافظ عالم بنا، قرآن دا پختہ حافظ بنا، اللہ جی ساڈیاں اولاداں نو دین دا با عمل عالم دین بنا، اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ بطور خاص جنہ دیاں بیٹیاں جوان نے اچھے گھر عطا فرما، اچھے رشتے عطا فرما، اللہ سڑیاں عزتاں دی حفاظت فرما۔ اے میرے اللہ اے والدین دی پریشانیاں دور فرما دے، اچھے رشتے اچھے گھر عطا فرما دے، جنہ گھراں دے اندر جوان بیٹیاں بیٹھیاں نے اللہ انہوں باعزت اٹھان دے اسباب پیدا فرما دے، یا اللہ دنیا و آخرت دی عظمتاں عطا فرما، یا اللہ آخری تاک رات اللہ تیرے کو دعا کرنے ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا، ساری زندگی اپنے علاوہ کسی اور دا محتاج نہ کرنا،
اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك۔ اے میرے اللہ جب تک زندہ رکھنا، عزت نال وقار نال توحید تے قائم رکھنا، جدو موت آئے کلمہ نصیب فرمانا، خاتمہ بالخیر فرمانا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے میرے اللہ ساڑھے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اللہ جی میرا ملک پاکستان اس وقت بڑے کرائسس دے اندر، بڑیاں پریشانیاں، بڑے بحران نے، ادارے آپس دے اندر ایک دوسرے نوں لتاں کھچ رہے نے۔ اے میرے اللہ اس ملک دے تمام بحران ختم فرما دے۔ اللہ اس ملک نو امن و سلامتی دا گہوارہ بنا۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔